سینٹ الیکشن اس وقت سر پہ ہیں اور آپ کی جو ایک ایفرٹ اس وقت آپ کر رہے ہیں، جس کی آپ نے ایک مثال دی گزشتہ سینٹ انتخابات میں کے پی کے سے جن لوگوں نے فلور کراسنگ کی، ان کو آپ نے سخت ایک ایگزامپل بنایا تمام لوگوں کے لیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو منڈیاں لگا کرتی تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ جو ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں، اپوزیشن بظاہر ساتھ دیتی دکھائی نہیں دے رہی، آپ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، کیا حکمت عملی ہوگی عمران خان کی مستقبل کے لیے ایک رول ماڈل سیٹ کرنے کے لیے سینٹ الیکشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب سے یہ سینٹ 30 سال سے تو مجھے پتہ ہے، 30 سال سے کہ سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ پروونشل اسمبلیز کی ریٹس لگتے ہیں، پیسہ اوپر تک جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے پیسہ آفر ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں۔ تو ہم نے پچھلے الیکشن میں 20 ممبرز کو نکالا، 5-5 کروڑ روپے ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے لیے ہیں۔ کمیٹی بیٹھی، کمیٹی نے پوری تحقیقات کی اور کمیٹی نے مجھے ریکمنڈیشنز دی کہ 5-5 کروڑ روپے ہمارے ممبرز نے لیے ہیں جن کو ہم نے پارٹی سے نکالا۔ سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی یہ پتہ ہے، پولیٹیشنز کو بھی یہ پتہ ہے، کیونکہ ابھی سے ہی ریٹس لگنی شروع ہو گئی ہیں، آفرز مل رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کتنی ریٹ لگ رہی ہے، کس اسمبلی میں کتنے آ کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے کتنے پیسے لگ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر اب پورے پیسے اکٹھے کر رہا ہے لوگوں کو خریدنے کے لیے۔ تو جب یہ سب کو پتہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ اپنے ملک سے یہ کتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ نمبر 1 جو سینٹ کا بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، بڑا ایک رول ہوتا ہے ایک فیڈریشن کے اندر، کیونکہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں صوبوں کو۔ اب اگر وہ پیسے دے کے، اس میں سے کئی سینیٹرز نے پیسے دے کے آنا ہے، اور پھر وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے جو پیسے دے کے آئیں گے؟ وہ کوئی حاتم طائی ہیں جو کہ وہ پیسے دے کے آئیں گے اور پھر وہ پیسے بنانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ دوسری چیز، وہ کیسے، اگر کوئی پیسے دے کے آئے گا، وہ ریپرزینٹ کیسے کرے گا اپنے صوبے کو؟ اس کے علاوہ وہ جو ایم پیز پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچیں گے، یہ کون سی جمہوریت کے اندر ہے؟ یہ کون سی کس قسم کی جمہوریت ہے؟ تو میں اس لیے پوری کوشش کر رہا ہوں، پہلے ہم عدالت میں بھی ہم گئے ہیں، ہم اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لے کے جا رہے ہیں اسمبلی میں۔ دونوں مین پارٹیز نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر جو سائن کیا تھا، دونوں نے کہا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے۔ تو میں اب ہماری پتہ ہے سب کو کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتہ ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی، اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں۔ یہ سب سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، امینڈمنٹ رکھیں گے پارلیمنٹ میں۔ مختلف آپ کو جو ہے وہ چیلنج کے ٹیسٹ تھیں، لیکن اس میں وہ ناکام رہی۔ پہلے استعفوں کی دھمکی، لانگ مارچ کی دھمکی، دوسرے آپشنز، لیکن ناکام رہی۔ لیکن پنجاب میں یہ صورتحال ہے کہ جہاں پہ ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے، اس کے ارکان اسمبلی ہر دوسرے روز وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ملتے ہیں اور ان کی قیادت پر اور پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے بعد اس پی ڈی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ یہ پی ڈی ایم جو اب مختلف بحرانوں میں جو چیلنجز دیکھنے میں ناکام رہی ہے، سینٹ کے انتخاب کے بعد ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم نے فیل ہونا تھا، میں نے اپنی پارٹی کی میٹنگز میں کہا، میں نے کیبنٹ میں یہ کہا، میں نے میڈیا پہ یہ کہا۔ کیوں فیل ہونا تھا انہوں نے؟ کیونکہ یہ کوشش کر رہے تھے پبلک کو نکالنے کے لیے۔ پبلک جب بھی نکلتی ہے تو وہ حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف نکلتی ہے، وہ ان حکمرانوں کی کرپشن بچانے کے لیے پبلک کبھی نہیں نکلی۔ ابھی لیبنن میں دیکھیں، پبلک سڑکوں کے اوپر ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف۔ ساؤتھ امریکہ میں کئی ملکوں میں پبلک نکلی ہے حکمرانوں کی کرپشن کے خلاف۔ عراق میں نکلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، لیکن کبھی بھی پبلک آج تک کسی کرپٹ پولیٹیشین کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلی، اور یہ کوشش کر رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ بیوقوف ہیں، لیکن اس سے بڑا بیوقوف ہوتا ہی نہیں ہے جو پبلک کو بیوقوف سمجھے، اور یہ ثابت ہو گیا۔ مینار پاکستان جو ہم نے 4 دفعہ بھری ہے،
کیونکہ مینار پاکستان تو بھرا ہی تب جاتا ہے جب لاہور کے لوگ چل کے آئیں. تو جب لاہور کے لوگ نہیں نکلیں گے, آپ جتنے مرضی باہر سے قیمے کے نان کھلا کے لوگوں کو لے کے آئیں, کبھی بھی نہیں بھرا جاتا. تو یہ جو فلاپ ہوا ہے پی ڈی ایم, اس نے ہونا تھا. سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی آپ کی گورنمنٹ گرا دے گے اگر ہمیں آپ این آر او نہیں دیتے, یعنی ہم نے جو ڈاکے مارے ہیں ہمیں معاف نہیں کرتے. تو اس نے تو فیل ہونا ہی تھا. اور یہ آگے بھی ان کا یہ اپنی پارٹیز اکٹھا رکھتے ہیں, جی حکومت کل جا رہی ہے, حکومت پرسوں جا رہی ہے, حکومت 2 مہینے میں, تاکہ ان کی پارٹی اکٹھی رہے, کیونکہ نظریہ تو ہے ہی نہیں. کسی پارٹی کا لیڈر ریولوشنری بننے کی کوشش کر رہا ہے, خود دم دبا کے بگوڑا ہو کے لندن بیٹھا ہوا ہے, بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جواب دے نہیں رہا, سپریم کورٹ میں کنوکٹڈ ہے, اور وہاں بیٹھ کے وہ سمجھ رہے کہ انقلاب آ جائے گا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی, ویسے تو پرسیپشن بیسڈ رپورٹ ہوتی ہے, لیکن سم ٹائم پرسیپشن جو ہے وہ ریئلٹی سے بھی زیادہ اس کی ویلیو سمجھی جاتی ہے. 2 چیزیں جس کے اوپر, باقی چیزیں تو سامنے آئیں, لیکن ایک ڈیموکریسی اور ایک جو ہے وہ جو رول آف لا ہے, اس کے اوپر پوائنٹس جو ہے وہ کم ہوئے ہیں پچھلے 2 سالوں میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی, پارلیمنٹ کا جو کردار تھا وہ پورا اپنا, ظاہر ہے پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن ہے انہوں نے پہلے دن سے ہی جس طرح کا کردار ادا کیا, اور ساتھ رول آف لا کے حوالے سے ساتھ پولیس جو ہے اس کا بڑا کردار ہے, تو یہ ان میں پوائنٹس کیوں کم ہوئے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پارلیمنٹ چلتی کیسے ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے. پارلیمنٹ چلتی ایسے ہے جب اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے مسئلے مسائل کی نشاندہی کرے, اور وہ گورنمنٹ کو مسلسل پریشر میں رکھے عوامی مسئلوں کے اوپر یا قانونی مسئلوں کے اوپر. لیکن کبھی ڈیموکریسی ایسے بھی چلی ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو کے کہے کہ ہماری چوری معاف کرو, ہمیں این آر او دے دو, نہیں تو ہم چلنے نہیں دیں گے. اور جو انہوں نے کیا آپ کے سب کے سامنے ہے کہ پہلے دن سے شروع ہو گئے, کبھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, اس میں ہم کہیں ٹھیک ہم تیار بیٹھے ہیں کھولیں الیکشن, کبھی کہیں جی معاشی حالات برے ہیں, وہ معیشت کے تو ذمہ دار ہی ہیں, تو وہ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں جی کہ یہ دیکھیں قرضے یہ چڑھ گئے ہیں, اور ہمارے سے پوچھ رہے ہیں اور پریشر ڈال رہے ہیں کہ این آر او دے دیں. پھر فیٹف کے اوپر انہوں نے سب سے زیادہ بلیک میل کیا, کیونکہ فیٹف کے اندر ملک بلیک لسٹ ہو سکتا تھا, اور بلیک لسٹ کا مطلب یہاں سینکشنز لگ سکتی تھی. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر ہمیں بلیک میل کرنا شروع, اور پھر باقاعدہ لکھ کے دیے کہ 34 شکیں چینج کرو 38 میں سے, یعنی نیب کو ختم کر دو. تو جمہوریت تو نہیں چلتی ایسے. جمہوریت تو اب چور اکٹھے ہو جائے اور کہیں جی ہماری چوری چھوڑ دو, نہیں تو ہم گورنمنٹ گرا دیں گے, تو یہ تو جمہوریت نہیں چلتی. اور اس لیے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی ڈیبیٹ اور گفتگو ہونا چاہیے تھا, جو کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے تھی, وہ ہوئی نہیں. میرا نام میاں اسلم ہے, پرائم منسٹر صاحب, میں ایکسپریس ٹیلی ویژن سے ہوں. میں کچھ نام آپ کے سامنے لوں گا اور ان ناموں پہ میرا سوال بیس کرے گا. بیرسٹر شہزاد اکبر, مراد سعید, ڈاکٹر شہباز گل, یہ ایسے نام ہیں جو فرنٹ لائن پہ ڈیفینڈ بھی آپ کو کرتے ہیں اور اپوزیشن کا بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں, کورٹ میں بھی ان کے ہر دوسرے دن پیشیاں کرتے ہیں. دوسری طرف انہیں پارٹی کے اندر بھی کچھ حملوں کا سامنا رہتا ہے, مخالفت ہوتی ہے. سیم جیسے عثمان بزدار صاحب کو آپ لے کے آئے ہیں, کووڈ میں انہوں نے جس طرح کام کیا, دوسرے انہوں نے کام کیے, وہ پتہ چلتا ہے کہ ہر تیسرے ماہ جو ہے وہ کوئی 8-10 لوگ جو ہیں وہ چیف منسٹر بننے کے جو ہے وہ چکر میں ہے. تو آپ اس میس میں کہ اپنے لوگوں کو کس طرح پروٹیکٹ کریں؟ اپوزیشن اور خاص طور پہ ان کے جو بڑے بڑے نامور ڈاکو جب یہ تنقید کسی کی کرتے ہیں تو وہ اس کا اعزاز ہوتا ہے. یہ جب مجھے تنقید کرتے ہیں نا یہ سارے ہر روز شام کو بڑے بڑے ڈاکو بیٹھ کے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ تو کام اچھا کر رہا ہوں ملک میں. اگر یہ میری تعریف کرے تو میں اپنی توہین سمجھوں, کیونکہ یہ انہوں نے 30 سال سے 35 سال سے اس ملک کا خون چوسا ہوا ہے. تو اگر وہ ہمارے لوگوں کی تنقید کرتے ہیں, فردوس کی, اس کی, شہباز کی اور مراد سعید کی, تو یہ تو ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اس کا مطلب یہ جہاد کر رہے ہیں ان چوروں کے خلاف. اور جہاں تک اندر ہے, بدقسمتی سے یہ تو ہوتا ہی ہے پالیٹکس میں, اندر ایک پارٹی کے اندر بھی کمپٹیشن چلتی ہے, کیونکہ یہ کوئی ریجیمنٹیشن تو نہیں ہوتی ہے, کوئی ایک ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. تو اس میں تو یہ چلتا رہتا ہے, اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. پی ایم صاحب, میرا نام محمد شاہد چودھری ہے اور میرا تعلق 92 نیوز لاہور سے ہے.
पीएम साहब कहते हैं कि जमाने भर के जो मोतबर हैं वो खुद लरजते हैं आईनों से, कोई तो इनका हिजाब पलटे मैं इनका रोजे हिसाब देखूं। आपने इनके हिजाब पलटे हैं, जो कब्जा माफिया था, जो सियासी माफिया था, इसके उनके ऊपर आपने हाथ डाला। पहले साल हजारों एकड़ आपने और सीएम साहब ने जबरदस्त कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया और जबरदस्त एक्शन लिया। फिर बीच में कुछ खामोशी आ गई, अब आपने फिर से कब्जा माफिया के ऊपर बड़ा जबरदस्त हाथ डाला है। लाहौर में खोखर पैलेस हो, दीगर कब्जा माफिया हो, बहुत जबरदस्त ऑपरेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में दोबारा से फिर से ये कब्जा माफिया जो है चंद माह के बाद दोबारा से फिर एक्टिव हो जाए? इस हवाले से क्या इकदाम करें? पाकिस्तान में जो कब्ज़ा माफिया फैलते गए हैं, बढ़ते गए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कब्ज़ा माफिया के पीछे सियासी रहनुमा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बल्कि पॉलिटिशियंस खुद कब्ज़ा माफिया का हिस्सा बन चुके हैं। वो खुद ज़मीनें कब्ज़ा करते हैं और ये कब्ज़ा माफिया चल सकता ही नहीं है जब तक इनकी पुश्त के ऊपर गवर्नमेंट ना खड़ी हो। खोखर पैलेस गिराया गया और मरीम नवाज़ वहाँ पहुँच के खड़ी होकर उन्होंने बड़ी उसकी हौसला अफजाई की, एक कब्ज़ा माफिया की। इससे क्या चीज़ सामने आती है? इससे नंबर वन चीज़ तो ये सामने आती है कि ये जो इसने मरीम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर लें कि जो इसने ज़मीन इसकी छुड़वाई गई है क्या इसकी वाकई अपनी थी या इसने गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था, क्योंकि वो तो सब कुछ कागजात में है। रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि इसकी ज़मीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है। 1.25 अरब रुपए की ज़मीन, यानी 130 करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर इसने कब्ज़ा किया हुआ था। और वो मुल्क की जो अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती हैं और एक करप्ट आदमी जो कि मुल्क से फ़रार हुआ हुआ पैसे चोरी करके, उसकी बेटी उसकी हिमायत कर रही है जिसने 1.25 अरब रुपए की गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। इससे क्या साबित होता है कि पहले तो ये सारा जो कब्ज़ा हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था और इन्होंने इसको पूरी प्रोटेक्शन दी इस कब्ज़ा माफिया को। और फिर इस कब्ज़ा माफिया से जो अगला सवाल है कि वो जो इनकी खिदमत करता था वो भी पता चले कि कैसे क्या खिदमत करता था। इसका मतलब कि ये पहले कब्ज़ा ग्रुप की पुश्त पे खड़े होते हैं, फिर उससे फ़ायदे उठाते हैं। अब अगर तीसरी चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट यानी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो कब्ज़ा ग्रुप के साथ, तो फिर इंतज़ामिया क्या कसूर है? वो फिर क्यों ना अपने कब्ज़ा ग्रुप पाले? फिर पुलिस क्यों ना अपने कब्ज़ा ग्रुप के साथ कनेक्शन रखे और पैसा बनाए, जबकि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है? तो ये जो कब्ज़ा ग्रुपों ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है, शहरों में सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, वो बेचारे मेहनत कश जाके कमाई करके ज़मीन ख़रीदते हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा हो जाता है। ये इसलिए होता है कि पीछे इनके ये बड़े बड़े डाकू जो पॉलिटिशियंस हैं ये खड़े होते हैं। तो इंशाअल्लाह पॉलिटिशियंस के पीछे भी इन किसी बड़े बड़े डाकुओं को हमने नहीं छोड़ना, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा और इनके जो नीचे बैठे हुए हैं कब्ज़ा ग्रुप, इनको भी हमने किसी को नहीं छोड़ना। मेरा एक सवाल आपसे मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर स्पेसिफिकली होगा। पीडीएम बनी, आपकी हुकूमत के खिलाफ 11 जमातों ने पीडीएम बनाई, मौलाना फजलुर रहमान को उसका सरबराह बनाया। इस्तीफों से बात होती हुई अब फॉरेन फंडिंग तक पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से नाला होकर मौलाना फजलुर रहमान ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर फैसले मरियम और बिलावल ने करने हैं तो वो पीडीएम के सरबराह क्यों हैं। उसके बाद साथ ही आपने उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग और कुछ गैर मुल्की ममालिक से इमदाद के हवाले से, फंडिंग के हवाले से भी केस इलेक्शन कमीशन में डाल दिया। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अब पीडीएम के सरबराह रहेंगे? क्या देख रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग का सामना करेंगे या आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे? फॉरेन फंडिंग का एक ऐसा हुआ कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते सारे खुद फंस गए। जितना भी आप यानी फॉरेन फंडिंग क्या, आप जो अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने ये उठा दिया है। अब हम चाहेंगे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। सारी पार्टीज़ की फंडिंग की पूरी स्क्रूटनी की जाए इलेक्शन कमीशन, और जब ये स्क्रूटनी करेंगे, मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूँ कि एक पार्टी के सबसे बेहतरीन अकाउंट्स मिलेंगे, उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, जिसने बाकायदा पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसने जिन डोनर्स ने पैसे दिए हैं उनके
پتہ ہے ایڈریس. 40,000 ہمارے پاس ڈونرز کے نام ہیں. کوئی بھی ان کو کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتا ہے کہ وہ انہوں نے پیسے دیے یا نہیں دیے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 1,000 نام دے دیں, کوئی بھی ان پارٹی میں سے 1,000 کیا 100 نام دے دیں جنہوں نے ان کو آفیشلی پیسے دیے. جیسے ہی آپ پتہ چلائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پارٹیز نے پیسے کیسے اکٹھے کیے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر فورن فنڈنگ ہوئی ہے تو کس کس پارٹی کی ہوئی ہے, وہ بھی پتہ چل جائے گا. اسامہ بن لادن نے کس کو پیسے دیے, وہ خالد خواجہ کی پوری اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے پبلکلی اس کی بیوی نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہیں. یہ جو مولانا فضل الرحمان کو کدھر سے کون سے ملک سے پیسے, یہ بھی پتہ چل جائے گا سب کچھ. نواز شریف نے جو منی لانڈرنگ کی ہے اپنی نون لیگ کے جو وہ پارٹی فنڈز کے ذریعے, وہ بھی سامنے آ جائے گا. میں تو بڑا خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں, اور سب سے بڑا جو اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے, اس کو مولانا کہتے ہوئے دینی مولانا عالم کی توہین ہے. یہ کرپٹ آدمی ہے جو صرف دین کو استعمال کرتا ہے اور مدرسے کے بیچارے وہ طالب علموں کو استعمال کرتا ہے بلیک میل کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. یہ بتایا کہ اس کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز آئی کدھر سے ہیں. لوگ محنت کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتا ہے, یہ بیٹھے بیٹھے ہی اربوں پتی ہے. اس کے اور فرنٹ مین کے ذریعے اس کے پیسے, بینامی اس کی جو زمینیں ہیں کدھر سے آئی ہیں, کیونکہ یہ ساری حکومتوں میں بیٹھا رہتا ہے, سب کے ساتھ مل کے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ یہ فتویٰ لگا دیتا ہے سب پہ. سارے اس کو ڈر کے اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے اور یہ پیسے بناتا رہتا ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی نیب کون ہوتی ہے مجھے بلانے والی, کیا یہ قانون سے اوپر ہے؟ یہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر جو آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ تاریخی جنگ چل رہی ہے, قانون کی بالادستی کی جنگ چل رہی ہے. یہ جو چور ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے قانون کے نیچے نہیں ہیں, سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے, نواز شریف وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں, کیوں نکالا. جو ان کے اوپر الیکشن کمیشن, اس کے اوپر جب اگر ان کے اگینسٹ فیصلہ فنڈنگ میں آئے گا یہ کہیں وہ نہیں ہم مانتے. ان کے اوپر جب نیب کوئی کچھ کہتی ہے وہ نیب کو نہیں مانتے. تو مانتے کس کو ہیں یہ؟ اس کو مانتے ہیں جو ان کے حق میں فیصلہ کرے بس. اور حق میں فیصلہ کرواتے کیسے ہیں؟ جس طرح انہوں نے وہ بریف کیس پہنچائے تھے وہ رفیق تاڑر نے جا کے ججز خریدنے کے لیے, جس طرح سپریم کورٹ کے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا ڈنڈے لے کے, یہ وہ لوگ ہیں, یہ مافیا ہے. اور یہ جو اب تاریخی جنگ ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی آئے گی. یہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمیشہ کے لیے یہ جنگ ہے, ان کا اصل ٹھکانہ جیل میں ہے, اور جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ جیل میں رہیں گے. کامیاب کسان پروگرام کے حوالے سے یہ بڑا زبردست اچھا انیشیٹو ہے. ایٹ دا سیم ٹائمنگ جب سرحد پار دہلی میں کسانوں کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, مودی رجیم میں بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے اور یہاں پر سب کچھ الٹا ہے. کسان آپ کی طرف دیکھ بھی رہے ہیں, ایگریکلچر پیکج کب تک آئے گا اور مزید کسانوں کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہماری پوری کوشش ہے کہ اب ہم ایک پوری ایگریکلچر پالیسی لے کے آئیں جو اگلے 5 سال 10 سال تک جائے, جو کہ ہمارا پورا چینج کر دے ایگریکلچر جو سیکٹر سارا. اس کا ایک بڑا پیکج آ رہا ہے جو ہم نے اپنی پوری ایگریکلچر سیکٹر کو پورا کھڑا کرنا ہے. ساہیوال میں وزیر اعظم کی میڈیا نمائندگان سے گفتگو ہم آپ کو دکھا رہے تھے. کہنا یہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ استعمال کیا جاتا ہے, سینٹ الیکشن شفاف بنانے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ میرا تو ہمیشہ یہ ماننا تھا کہ پی ڈی ایم کو فیل ہونا ہے. یہ کوشش کر رہے تھے عوام کو باہر نکالنے کی, لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ عوام کبھی بھی کسی کی کرپشن بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں, عوام کرپشن کرنے والوں کے خلاف باہر نکلتے ہیں. وزیر اعظم نے یہاں یہ بھی کہا کہ عوام کو بیوقوف سمجھنے والوں سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.